وصلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد و علیہ وسلم الحمد للہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. 7:30 بجے عشاء ہوئی اور اب 10 بج رہے ہیں. سردیوں کی رات ہے. میں جانتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ آپ موسم کے تقاضے کے حساب سے جلد اپنے اپنے گھروں کو جانا چاہتے ہیں، کیا معلومات ہے. اور اتنی دیر سے مسلسل آپ بیان سنتے آ رہے ہیں. ان تمام حالات کے پیش نظر میں آپ سے زیادہ وقت لینے والا نہیں ہوں. مسلسل اتوار سے لے کر آج تک روزانہ کے خطابات چل رہے ہیں، اور گزشتہ اتوار کو آپ ہی کے علاقے میں جنسی بازار میں بھی اسی موضوع پر، واقعہ کربلا کے موضوع پر تفصیلی بیان ہو چکا ہے. اور پھر کل ہی لنگر حوض میں، مسجد محمدیہ میں بھی، ہاشم نگر میں اسی موضوع پر خطاب ہو چکا ہے. آج اس میں تھوڑا سا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. گزشتہ بیانات میں نے کچھ سوالات کے جوابات اپنے خطاب میں دیے تھے. ایک سوال تو یہ تھا کہ شہادتیں بہت ساری ہوئیں، کئی صحابہ کرام شہید ہوئے، اور قیامت تک دین اسلام کی سربلندی کے لیے مسلمانوں کی شہادتیں ہوتی رہیں گی. خود خلفائے راشدین میں سے 3 خلفائے راشدین شہید ہوئے، لیکن کسی کی شہادت کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا. اس شہادت کا کیوں ہوتا ہے؟ اس سوال کا تفصیلی جواب گزشتہ 2 خطابات میں دے چکا ہوں، اور اس کے ویڈیو ریکارڈنگ چونکہ ہو چکی ہے اور اس کے سیڈیز بھی تیار ہونے والی ہیں، تو آپ چاہیں تو وہ سیڈیز دیکھ سکتے ہیں. میں پھر اپنے اس خطاب کو یہاں ریپیٹ نہیں کروں گا. اور دوسری بات، میں صرف اشارتاً اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اس بات سے آج کی تقریر کو کچھ نہ کچھ لنک پیدا ہو جائے. دوسرا جو سوال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو نعوذ باللہ جو الزام عائد کیا جاتا ہے کہ آپ نے اقتدار کے لیے، امارت حاصل کرنے کے لیے، خلافت حاصل کرنے کے لیے یہ لڑائی لڑی تھی. تو میں نے اپنے جواب کے ذریعے یہ ثابت کیا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی بات کہتے ہیں یا کرتے ہیں، ان کو بنیادی طور پر حضرت حسین سے بغض ہوتا ہے، اسی لیے ایسی باتیں ان کی ذہن میں آتی ہیں. اور یہ بھی میں نے ثابت کیا تھا کہ اس طرح کا سوچنا دراصل اپنی کم فہمی، نادانی اور جہالت کو ظاہر کرتا ہے. اس لیے کہ احادیث میں آتا ہے، میں اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں، احادیث میں آتا ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ یہ کربلا کے واقعے کی خبر بہت پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو چکی تھی. جب حضرت حسین بچپن میں اپنے والد حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ کربلا کے میدان سے گزر رہے تھے، تو اس وقت حضرت علی نے خود بھی حضرت حسین کو کہا تھا کہ مجھے یہاں پر کرب اور بلا کی بو آ رہی ہے، اے میرے بیٹے جب تم اس مقام پر آؤ تو صبر سے کام لینا. جو باتیں پہلے سے طے شدہ ہیں، نبی کو معلوم، علی کو معلوم، تو کیا حسین کو نہیں معلوم تھا کہ یہاں پر ایسا واقعہ ہونے والا ہے؟ اور پھر جب حضرت حسین مدینے سے کربلا کی طرف روانہ ہونے لگے تو آپ نے وداعی ملاقات کے لیے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قدم بوسی کا شرف حاصل کیا، اور آپ کی مزار اقدس سے لپٹ گئے، رونے لگے. آپ کی مزار اقدس سے لپٹ گئے، رونے لگے. روتے روتے آپ کی آنکھ لگ گئی، نیند لگ گئی. مزار کو چمٹے ہوئے ہیں اور نیند لگ گئی.
نیند لگتے ہی آپ نے خواب میں دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور حضرت حسین اپنے نانا جان کو لپٹ کر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے میرے نانا جان، یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں اتنے امتحان میں مجھے ڈالا جا رہا ہے؟ کیا ہونے والا ہے آخر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرما دیا کہ بیٹا حسین، تمہارے والد اور تمہاری والدہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں. یعنی اشارہ دے دیا کہ اب تمہیں وہاں پر آنا ہے، وہاں پر انتظامات کی تیاری ہو رہی ہے، انتظار ہو رہا ہے، استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تم کو آنا ہے. بتلا دیا کہ اب تمہاری موت قریب آ چکی ہے. اس کے بعد حضرت حسین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میرا انتظار ہی ہو رہا ہے تو میں ابھی چلنے کے لیے تیار ہوں، یہ سب کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، جو کام تمہارے ذمے کیا گیا ہے وہ پورا کر کے آؤ. معلوم یہ ہوا کہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین کے سپرد کیا تھا. جیسا کہ ابھی آپ پیشرو مقرر سے سماعت فرما رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی، ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری زندگی بڑی آرام سے گزرے. کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی ساری زندگی بڑی خوشحالی کے ساتھ گزرے، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی امتحان نہ لیا جائے. مگر اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ہم تو ہر کسی سے امتحان لینے والے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تو تمہیں ضرور آزمائیں گے. یہ تو دنیا ہے ہی آزمانے کی جگہ. کبھی کسی طریقے سے آزمائیں گے، کبھی کسی طریقے سے آزمائیں گے، لیکن آزمائش تو ہر کسی کے ساتھ ہونے والی ہے. آزمائش کے درجات مختلف ہوتے ہیں. لا نکلف نفسا الا وسعها. جس کی جتنی بساط، جتنا ظرف، اس سے اتنا بڑا امتحان. جو جتنا اللہ سے زیادہ قریب، اس سے اتنا بڑا امتحان. اب ہم گناہگاروں سے چھوٹا موٹا امتحان ہو جاتا ہے. کبھی کچھ بیمار ڈال دی، کبھی کچھ ایکسیڈنٹ کرا دیا، کبھی گھر میں کسی کو پریشانی ڈال دی، کبھی مالی مشکلات میں ڈال دیا. ایسے میں سے چھوٹے موٹے پریشانیاں ہوتی رہتے ہیں. مسلمان کو تعلیم کیا دی گئی ہے کہ وہ امتحانوں سے کامیاب ہو کر گزرنے کے لیے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے. اور فرمایا ان مع العسر یسرا. ہر پریشانی کے ساتھ پھر آسانی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو پریشانیاں ہیں یہ عارضی آتی ہیں، کچھ دن کے لیے آتی ہیں. تو مسلمان کو یہ صبر کا مادہ کہاں سے پیدا ہوگا کہ اگر ہم اتنی پریشانیوں پر صبر کریں؟ یہ ہمت کہاں سے مسلمان کے اندر پیدا ہوگی؟ رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے اندر یہ ہمت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کربلا کا واقعہ پیش فرمایا. حضرت حسین سے یہ اتنا بڑا امتحان لیا تاکہ مسلمانوں کی نظر میں یہ واقعہ پیش نظر رہے اور ان کو سمجھ میں آئے کہ اللہ کے پیارے حبیب کے پیارے نواسے کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ پیش آ چکا ہے. ہم تو چھوٹی موٹی پریشانی پر کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ چھوٹی موٹی پریشانی پر ہم نکل جاتے ہیں، شکوے شکایتیں کرنے لگتے ہیں. کبھی کبھی تو جب صبر کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے تو ہم تقدیر پر گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں. ارے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور خالی شہادت نہیں تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ تھا. سب سے بڑی ہماری غلط فہمی تو یہ ہے، میں نے کہا نا شہادتیں تو کئی ہوئی ہیں. خود حضرت سیدنا علی کی شہادت ہوئی، حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی، حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی، اور ایسی شہادت ہوئی حضرت حمزہ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو سید الشہداء کا خطاب دے دیا. ان کو شہید کرنے کے بعد ان کے جسم کو پھاڑ کر ان کا کلیجہ نکالا گیا، اس کو کچا چاوا گیا. اس قدر ان کی جسم اقدس کے ساتھ بے حرمتی کی گئی. لیکن یہاں پر معاملہ خالی حضرت حسین کی شہادت کا نہیں ہے. دیکھیے، یاد رکھیے کہ آدمی اپنے لیے کوئی بھی مصیبت برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے لاڈلوں کو کٹتا ہوا، قربان ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. جب کسی چاہنے والے باپ کی اولاد پریشانی میں گر جاتی ہے تو باپ کا کھانا چھوٹ جاتا ہے، ماں کو بھوک نہیں لگتی.
جبکہ وہی پریشانی جب ان کے اوپر آ رہی تھی تو ان کو اتنا برا نہیں لگ رہا تھا. یہ چاہت کی علامت ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے لاڈلوں کو تڑپتا ہوا دیکھنا. یہاں تو ایک دو کا معاملہ نہیں تھا، سارا کا سارا کنبہ حضرت حسین کی آنکھوں کے سامنے پیاس سے بلبلا رہا تھا، تڑپ رہا تھا. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پیاس کے لیے تڑپ رہے تھے، اور ان ظالموں شقیوں کے دل کے اوپر، ان کے دماغ کے اندر کوئی جنبش نہیں تھی، ان کے ایمان میں کوئی ہلچل نہیں تھی. کئی دن تک پیاس سے تڑپایا گیا، ترسایا گیا. اس کے بعد پھر ایک ایک کر کے شہادت اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے معصوم بچوں کو، اپنے جوان بیٹوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ایک کے بعد ایک جا رہے ہیں اور شہید ہو کر ان کا سر آ رہا ہے. ذرا سوچئے، تصور کر کے دیکھیے کہ یہ عام شہادتوں کی طرح کا واقعہ ہے، اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اقتدار کے لیے. ایسا بھی کوئی اقتدار چاہتا ہے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر والوں کو کٹتا ہوا دیکھے، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر والیوں کی بے حرمتی دیکھے، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے معصوم بچے کو پیاس سے تڑپتا بلبلاتا دیکھے، اور پھر خود بھی لڑنے کے لیے جائے میدان میں اور اس یقین کے ساتھ جائے کہ میں زندہ واپس نہیں آؤں گا، اور پھر یہ کہے کہ اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں؟ ایسا بھی کوئی اقتدار حاصل کرتا ہے؟ سارے خانوادے کو لٹا کر اور اپنی گردن کٹوا کر کوئی اقتدار حاصل کرتا ہے؟ ارے وہ تو اللہ کے پیارے رسول کے نواسے ہیں. ارے ایک معمولی سے معمولی گناہگار مسلمان بھی ایسا نہیں کرے گا. ارے ہر کسی کو اپنی جان پیاری ہے، جان ہے تو جہان ہے. جب جان کٹا دے تو اقتدار لے کر کیا کریں گے؟ کتنی کم عقلی کی بات ہے جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں. اور اللہ کے پیارے حبیب کے پیارے نواسے پر اقتدار کی بات کرنا گویا ان کو دنیا داری کا الزام دینا ہے. اور وہ کون ہیں؟ اور وہ اللہ کے رسول کے نواسے کون ہیں؟ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ان کی شان کیا ہے، وہ کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا دلی تعلق کیسا تھا، تب تک ہم کو اس طرح کے شیطانی وسوسوں سے سابقہ پڑتا ہی رہے گا. آج میں اسی موضوع پر گفتگو کروں گا کہ ہمارے دلوں میں ان حضرات حسنین کی محبت کس طرح سے جاگزی ہونا چاہیے، اور یہ محبت کتنی ضروری ہے. کسی ایسے ویسے مولوی ملا کی باتیں میں کرنے کا قائل نہیں ہوں. میں صرف حدیثوں کی بات کروں گا. آج صرف حدیثوں کی بات ہوگی، صرف حدیثیں سناؤں گا. سب سے پہلے ایک حدیث شریف بخاری شریف کی حدیث ہے، اور مسند احمد میں بھی اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے. بخاری شریف میں کتاب الفضائل الصحابہ میں ہے، مناقب الحسن والحسین میں ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1371 اور حدیث نمبر 3543 3543 حدیث نمبر. یہ حدیث میں حضرت ابن ابی نام روایت کرتے ہیں کہ کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حالت احرام کے متعلق دریافت کیا. حضرت عبداللہ ابن عمر یہ بھی صحابی ہیں اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں. چونکہ آپ عالم تھے، فقیہ تھے، لوگ مسائل دریافت کرتے تھے. اسی طرح ایک مسئلہ